بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم چیتے کا خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ چیتے کا شرعی حکم، چیتے کی کھال کا شرعی حکم اور چیتے کے طبی فوائد کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ چیتا ایک قسم کا درندہ ہے جو شیر کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن شیر چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں یا اسی طرح دو رنگا ہوتا ہے، مثلا سیاہ یا سرخ۔ چیتا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غصہ آنے کے بعد اپنے اوپر اسے قابو نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ اس حال میں خودکشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ چیتے کی فطرت درندوں کی سی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جسم میں بڑا اور دم چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم دم بڑی ہوتی ہے اور جسم میں چھوٹا ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے چیتے نہایت طاقتور، بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔ ان کی چھلانگ بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ جانوروں کا بدترین دشمن ہے، کسی جانور سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا، نہایت متکبر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو 3 دن تک سویا رہتا ہے۔ درندوں کی طرح اس کے بدن سے بدبو نہیں آتی۔ بیمار ہو جانے پر چوہا کھا کر شفا یاب ہو جاتا ہے، گویا چوہا اس کی سب سے عمدہ دوا ہے۔ جاہت نے لکھا ہے کہ چیتا شراب کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر جنگل میں شراب رکھ دی جائے تو اس کو پی کر مست ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی طرح اس کا شکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ چیتے کی مادہ جب بچہ دیتی ہے تو اس کے گلے میں سانپ لپٹ جاتا ہے اور وہ اسے ڈستا رہتا ہے، مگر وہ اسے مارتی نہیں۔ درندوں میں اس کو شیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ اس کا سینہ کمزور ہوتا ہے، نہایت لالچی، ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں شیر کی دشمنی داخل ہے۔ کبھی شیر اس کو ملغوب کر لیتا ہے اور کبھی یہ شیر سے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ اچک لینے میں بہت بہادر ہوتا ہے۔ اس کی چھلانگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ اونچائی میں 40 ہاتھ چھلانگ لگا لیتا ہے، اور جب کودنے پر قادر نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کھاتا۔ دوسرے کا شکار کیا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا، مردار سے بہت دور رہتا ہے۔ طبرانی نے اپنی معجم میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں چیتے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنی مخلوق میں سے اپنے نزدیک معزز شخص کی خبر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری مرضیات کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتا ہے جیسے گدھ اپنی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے، اور جو میرے نیک بندوں سے ایسی محبت کرتا ہو جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کرتا ہے، اور جو میری حرمتوں کی آبرو ریزی کرنے پر ایسے ہی غصہ میں بفر جاتا ہو جیسے چیتا غصے میں بفر جاتا ہے، کیونکہ چیتا جب غصے میں ہوتا ہے تو چاہے شکاری کم ہو یا زیادہ بالکل پرواہ نہیں کرتا اور حملہ کر دیتا ہے۔ چیتے کا شرعی حکم: چونکہ یہ ذرا رساں درندہ ہے لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے۔ چیتے کی کھال کے بارے میں بھی امام ابو داؤد کی روایت ہے، فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو۔ شیخ ابو عمرو بن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ چیتے کی کھال دباغت سے پہلے نجس ہوتی ہے، یعنی ناپاک ہوتی ہے، چاہے چیتے کو ذبح کر دیا گیا ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو، لہٰذا اس کھال کا استعمال نجس العین کی طرح ممنوع ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا استعمال اس جگہ بالکل جائز نہیں جہاں نجاست سے بچنا ضروری ہو، مثلا نماز وغیرہ میں۔ لیکن چیتے کی کھال کا استعمال مطلقاً جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 کہ جائز ہے، نمبر 2 ناجائز ہے۔ البتہ دباغت کے بعد کھال پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بال ابھی بھی ناپاک ہے کیونکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔ نیز حدیث شریف میں جب عام طور سے استعمال کرنے کی چیز یعنی کھال کے استعمال سے بالکل ممانعت کر دی گئی تو عادتاً غیر مستعمل چیز کا استعمال یقیناً ممنوع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے
کہ چیتے پر سواری نہ کیا کرو۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال بچھانے سے روک دیا ہے، اور چیتا بلا شبہ درندہ ہے۔ یہ احادیث نہایت قوی اور معتبر ہیں، اور ان میں تاویل فاسد درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان احادیث کے خلاف کوئی حدیث کہیں سے لے کر آتا ہے تو وہ اس کی متاع گمشدہ ہے، اور اس سے وہ تسلی حاصل کر لے۔ کوئی اس سے منع نہیں کرتا، مگر صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی اس کی کھال نجس ہے اور اس کا استعمال ناجائز ہے۔ چیتے کے طبی فوائد۔ اگر کہیں چیتے کا سر دفن کر دیا جائے تو وہاں بہت سے چوہے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا پتا بصارت نگاہ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اگر بطور سرما لگایا جائے نیز اس سے آنکھ سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا پتا زہر قاتل ہے۔ اگر کسی کو ایک دانگ کے ہم وزن کسی چیز میں ملا کر پلا دیا جائے تو پینے والا زندہ نہیں بچ سکتا۔ ہاں اگر خدا ہی بچا لے تو کون کسی کو مار سکتا ہے۔ اور ارسطو نے طباع الحیوان میں لکھا ہے کہ اگر چیتے کا سڑا ہوا بھیجا یعنی مغز کوئی سونگھ لے تو فوراً مر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چیتا انسان کی کھوپڑی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر چیتے کے بالوں کی کسی گھر میں دھونی دے دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور چیتے کی چربی پگھلا کر پرانے گہرے زخموں پر لگانے سے زخم ٹھیک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چیتے کا گوشت 5 درہم کے برابر کھا لے تو زہریلے سانپوں خاص کر ناگ وغیرہ کا زہر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چیتے کا ہر حصہ زہر کا کام کر سکتا ہے، خصوصاً اس کا پتا۔ صحیح بات یہی ہے، اگر اس کا عضو تناسل پکا کر شوربہ وہ شخص پی لے جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا جس کے مثانے میں کوئی تکلیف ہے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر بواسیر کا مریض چیتے کی کھال کا کوئی ٹکڑا اپنے پاس رکھے اور لوگوں میں باروب ہو جائے گا تو اس کا ہاتھ اس کے پنجے اگر کسی جگہ دفن کر دیے جائیں تو وہاں چوہے نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی انسان کو چیتے نے زخمی کر دیا ہو تو چوہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر موقع پالیں اس پر پیشاب کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے تو اس شخص کی نگرانی اور حفاظت بہت ضروری ہے۔ عین الخواص کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر گوہ کی چربی لگا لے تو چیتا اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ چیتے کا خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیتا خواب میں کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمنی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی چیتے سے جنگ کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے تو اگر وہ اس چیتے پر غالب ہو گیا تو دلیل ہے کہ وہ دشمن پر ظفر پائے گا۔ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چیتے کو پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ صحبت اور ملاقات کرے گا، اور اگر دیکھے کہ چیتا اس سے بھاگ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس سے بھاگ جائے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چیتے بہت سے اس کے مطیع تھے تو دلیل یہ ہے کہ دشمن اس کے خراب اور ذلیل ہوں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ چیتے کا گوشت کھا رہا تھا تو دلیل یہ ہے کہ بقدر اس کے وہ کوئی مال دشمن کا لے گا۔ اور بعض معبروں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کسی چیتے کو مار ڈالا تو دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر اور منفعت نہ ہو، اور اگر دیکھے کہ اس نے چیتے کو اپنی گردن پر اٹھا کر رکھ لیا اور اس کو لے کر جا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کوئی بار اور بوجھ دشمن کا کھینچے گا، اور اگر دیکھے کہ کئی چیتے اس کے گھر میں یا کسی موضوع اور مقام پر آ کر بلند آواز نکال رہے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ وہ شخص اپنے دشمنوں کے سبب کوئی رنج اور تکلیف اٹھائے گا۔